الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف سورۃ الواقعہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے 3 رکوع اور 96 آیات ہیں۔ قریباً نبوت کے 5ویں سال میں یہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں اور سورہ رحمان میں گہری مناسبت پائی جاتی ہے۔ سورہ رحمان کے اختتام پر یہ بات کہی گئی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بلند و بالا، اکرام، عزت، جلال والا اگر کوئی نام ہے تو وہ نام ہے جو انسان کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جسے اللہ کے نام سے پہچانا اور جانا جاتا ہے، اور جس کی بندگی کی جاتی ہے اس کے نام سے برکت کا حصول لیا جاتا ہے۔ لہٰذا رحمان نے یہ خبر دی کہ قیامت کا وقوع کس انداز میں ہوگا، اور وہ لوگ جنہیں سورہ رحمان پڑھ کر اللہ الرحمن کی نعمتوں کا احساس ہو گیا ہے اور انہیں آئینے میں اپنا عکس نظر آ گیا ہے، تو اب وہ غور کے ساتھ اگلی سورۃ الواقعہ کی طرف بڑھیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اصل میں یہ ساری نعمتیں کون کون سی ہولناکیوں کے بعد ملنے والی ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس صورت کی پچھلی صورت کے ساتھ گہری مناسبت اس اعتبار سے بھی رکھی ہے کہ اس میں جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکر ہے، پھر اس میں قرآن، توحید، رسالت اور انسانی زندگی کے اوپر مفصل گفتگو کی گئی ہے، لیکن یہ مفصل گفتگو ڈیوائن میوزک کی طرح بالکل چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر تصور انسانی کے اوپر چوٹ لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ الرحمن نے انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور انجام کے اعتبار سے کون کس مقام پر ہوگا، کس حالت اور کیفیت میں ہوگا، یہ صورت ایک سنگ میل بھی ہے اور بنیاد رکھتی ہے اس حوالے سے کہ اس صورت کے اندر بیان کی جانے والی باتیں قریب قریب قرآن کے اندر چیدہ چیدہ مقامات پر جو اہل جنت اور اہل جہنم کے تذکرے ہیں ان کو جمع کرتی ہے۔ آغاز میں ایک بات بھی کہوں گا، وہ یہ کہ بعض الناس کے قریب یہ صورت روزانہ اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا، اور اس کے لیے وہ بیہقی کی کچھ روایات پیش کرتے ہیں جنہیں امام بیہقی نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے، لیکن درست موقف اس حوالے سے راجح بات ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، ان روایات میں شدید ضعف ہے، اور اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہو تو وہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے سلسلہ ضعیفہ کی طرف مراجعت کر سکتا ہے۔ اور اس صورت سے فاقہ دور ہونے کی جو بات ہے، قرآن کریم انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے روشن ہدایت بنا کر نازل کیا ہے۔ آپ اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے
تو اس کی برکات آپ کو واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ کوئی اس کو سمجھ کر نہ بھی پڑھے تو یہ اس کو فائدہ دے جاتا ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر یہ حسن اور خوبی نہیں ہے کہ آپ اس کو بنا سمجھے پڑھیں اور وہ آپ کو فائدہ دے جائے۔ ایک سورہ واقعہ اور پورا قرآن، یہ پورا قرآن، اس کا ایک ایک حرف آپ بغیر سمجھے بھی پڑھ لیں تو مالک دو جہاں آپ کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس صورت کے حوالے سے جو عوام الناس میں مشہور ہے، ہم اس پر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بزرگان دین کا اس پر تجربہ ہو سکتا ہے، جس بنا پر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ صورت فاقہ کشی سے بندے کو نجات دلاتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو، لیکن اس کو سنت سمجھ کر ایسا عمل کرنا تو یہ جو ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بندے کو پورے قرآن سے ہی برکت کا حصول رکھنا چاہیے، اور پورے قرآن سے ہی بندے کو علم اور تعلیمات اور عملی توفیق بندے کو لینی چاہیے۔ بہرحال یہ جو موضوع ہے یہ انتہائی دقیق اور عوام الناس کی نظر میں تو انتہائی اونچا اور مقدس موضوع ہے، اور اس کے بارے میں کوئی نئی بات کرنا یہ عوام الناس کو جو ہے وہ بسا اوقات اچھا نہیں بھی لگتا، لیکن بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہو اسے بیان کر دینے میں بندے کو کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی۔ یہ کیا ہے، کیا واقع ہوگی اور کیا واقع ہونے والی ہے، اس کا ذاتی نام ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی ایک صفت ذکر کر دی ہے، اور مشہور ہے کہ وہ قیامت ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ اور آج دنیا کا انسان یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ اسے ہزاروں سال کی زندگی عطا کر دی جائے، اور اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے وہ قائم دائم رہیں، جوانیاں مضبوط رہیں، مال بھرا رہے، اور خواہشات اپنے اتمام کو، اپنی تکمیل کو پہنچتی رہیں۔ جو سوچ اور جو شوق ہو انسان اس کو کر گزرے اور لے لے، یہ انسان کی تمنا اور خواہشات ہیں۔ حالانکہ کوئی اس بات کے اوپر توجہ نہیں دیتا کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بابا جی بندے دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، کہا مرنے آئے ہیں۔ تو بندہ دنیا کے اندر اگر آیا ہے تو مرنے کے لیے آیا ہے۔ اب اس کے اوپر قیامت دو طرح سے قائم ہوتی ہے۔ ایک قیامت تو وہ ہے کہ جس قیامت کے آنے کا رب رحمان نے وعدہ کیا ہے، اور رب رحمان کے جو وعدے ہیں ان کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شک کرنا در حقیقت اپنے منہج اور عقیدے کو شک میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ مالک کسی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ ایک دن مقرر ہے، ایک مدت کے بعد مالک تمہارے اوپر اس بڑی قیامت کو لے کر آئے گا۔ ہم اس کی ہولناکی سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور دوسری قیامت وہ ہوتی ہے کہ جو بندے کی موت کے ساتھ اس کے اوپر قائم اور واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں ایک ذاتی قیامت ہے اور ایک عمومی قیامت ہے۔ ذاتی قیامت موت کی حد تک ہے، اور عام قیامت جو ہے وہ ساری انسانیت کو، زندوں اور مردوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ تو فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی۔ یہ قیامت کی ایک صفت ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر اس کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا القارعہ، کھڑکھڑانے والی، الحاقہ، ثابت ہو جانے والی، اور اسی طریقے سے الغاشیہ، جو
ہر چیز کو ڈھانپ لینے والی ہو، اور الطامۃ الکبریٰ بڑا دھماکہ، الصاخہ بڑی چیخ، یہ چیزیں قرآن کریم کے اندر قیامت کی صفات کے حوالے سے اللہ الرحمن نے بیان فرمائی ہیں۔ تو آغاز کیا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، یعنی وہ اچانک سے آئے گی۔ اور یلوت الحوض، آدمی اپنی حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، اور تھان بیچنے والے تھان بیچ چکے ہوں گے لیکن اس کی قیمت تک نصیب نہیں ہوگی، کھانے کا بندہ لقمہ توڑ چکا ہوگا اور منہ تک اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جب یہ واقع ہو جائے گی، آسمان پھٹ کر تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، اور ساری انسانیت، ساری مخلوقات کو فنا کر دیا جائے گا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی کہ کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ آنی کب ہے، اور کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ اس کے ساتھ معاملات کیا ہونے والے ہیں۔ اور پھر یہ خبریں بھی رب ذوالجلال نے ہمیں دی ہیں کہ قیامت کا جو وقوع ہے وہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ کے اندر لینے والا ہے۔ اس لیے ذرا تدبر کے ساتھ اور ذرا احتیاط کے ساتھ بندے کو اس دنیا کے اندر جینا ہے، کیونکہ ایک دن اس نے اپنے رب کے حضور آ کر جواب بھی دینا ہے۔ اور یہاں یہ جو جزا اور سزا کے دن کا ذکر اللہ الرحمن نے کیا ہے، اس کو واقع ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہاں یہ چیلنج بھی دیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ جب اس کو روک نہیں سکتا تو ہر انسان کی موت کا ایک دن مقرر ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ تم خود دیکھ لو کہ جو بھی انسان ہے وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اس چاہت کے باوجود وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو تم اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہو۔ تو اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، ہر انسان کے لیے اللہ الرحمن نے موت کا ایک وقت جب مقرر کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے کائنات کی موت کا بھی ایک وقت اس نے مقرر کر دیا ہے۔ انسان جو ہے وہ ہزاروں چیزوں کا موجد ہے، اس نے ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ بنا دی ہیں، دنیا کی ہر سہولت کے لیے اس نے بڑا کچھ بنا دیا ہے، لیکن اگر یہ نہیں بنا سکا تو یہ موت کا علاج نہیں بنا سکا۔ یہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج کرنے کے لیے، ہر سہولت حاصل کرنے کے لیے، ہر کام اور ہر مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک بات آتی ہے موت کی، تو موت کے پنجوں کے اوپر یہ آج تک دسترس اور قوت حاصل نہیں کر سکا، نہ یہ اس میں کامیاب ہو سکا ہے۔ اس لیے جب ثابت ہو جائے کہ کائنات کی موت بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اور پھر وہی رب ہوگا جو اس کو مربوط بنیادوں کے اوپر دوبارہ سے قائم کرے گا، اس کو دوبارہ سے اٹھائے گا، دوبارہ سے کھڑا کرے گا، تو پھر بندے کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میری زندگی اور میری موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے میری قیامت کو قائم کر دے، مجھے اپنے اعمال کے اوپر توجہ دینی ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس ڈھانپنے والی کی خبریں پہنچی ہیں؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس کے آنے کے بعد کتنے ہی چہرے ڈرے ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے، عبادتیں کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن تسلا نارن حامیہ، جھونک دیے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، چمڑیوں کو ادھیر کر کے رکھ دینے والی ہے۔ تو ذرا بندے کو غور کرنا چاہیے کہ وہ قیامت بڑی قریب آ چکی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، لوگوں کے حساب کا وقت ان کے قریب ہے اور وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے انحراف کر رہے ہیں، معرض بنے ہوئے ہیں اور روح گردانی کر رہے ہیں، گویا کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں۔ کہا وہ قیامت جب آئے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے کے وقت میں کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ کاذبہ کی جو ہیا ضمیر ہے یہ کسی نفس کی طرف موڑ رہی ہے کہ اس قیامت کو کوئی بھی جھٹلانے والا نفس نہیں ملے گا، اور ہر نفس جو ہوگا اس دن پہچان جائے گا۔ یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر سور کا پھونکا جانا، ساری انسانیت کا فنا ہو کر 40 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ سور جب پھونکا جائے گا تو انسانیت اٹھ کر کھڑی ہوگی، اور پھر جو کیفیات ہوں گی تو پھر کوئی بھی اس قیامت کے وقوع کو جھٹلا نہیں رہا ہوگا۔
دنیا میں تو انسان جھٹلا رہا ہے اور آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے فنا نہیں ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، میرے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بڑے مضبوط قلعوں میں بھی چھپ کر بیٹھ جاؤ تو موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر تلاش کر لے گی۔ اللہ الرحمن نے ان فررتم من الموت اب القتل واذا لا تمتعون الا قلیلا، کہیں تم موت سے بچ جاؤ یا قتل ہونے سے بچ جاؤ تو دنیا کا فائدہ پھر بھی تھوڑا ہی ہے، پلٹ کر تمہیں اپنے رب کی طرف ہی آنا ہے۔ اور مالک فرماتے ہیں لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے، ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ اس کو ہزاروں سال کی زندگی دے دی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے اوپر کفار یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، کثیر تعداد تمہاری ہوگی، لیکن تمہاری دو عادات ایسی ہوں گی جن کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے اور کفار تم پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ دو عادتیں کون سی ہیں؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت میں تم ڈوب جاؤ گے، دنیا کو اپنا مقصود اور مطلوب بنا لو گے، دنیا تمہاری منشا بن جائے گی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی عیش و عشرت میں، اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤ گے۔ اور وکراہیت الموت، تم موت کو ناپسند کرو گے، موت سے نفرت کرو گے، موت کو تم بھلا بیٹھو گے۔ اور جب انسان کے اندر یہ دو عادتیں آ جاتی ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان یہاں پر 1400 سال پہلے کی دی ہوئی خبریں آتی ہیں کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کے لیے دو سونے کی وادیاں ہوں، ہر شے وہاں پر سونے کی رکھ دی جائے تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر قناعت کرے، یہ اس سے بڑھ کر آگے تیسری وادی کی تمنا کر رہا ہوگا۔ اور ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ اس کی آنکھوں کے اندر اتنی کمینگی ہوتی ہے کہ دنیا کے مال کی طرف لالچی بن کر دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنا حریص ہے کہ حلال اور حرام کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا یتقارب الزمان، ایک وقت ایسا بھی آئے گا لا یبال المرء من این اکتسبہ، آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کی کمائی، اس کی آمدن کہاں سے ہو رہی ہے، امن حلال ام من حرام، وہ حلال ذریعے سے کما رہا ہے یا حرام ذریعے سے کما رہا ہے، وہ اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرے گا، اور حلال و حرام کی تمیز اور امتیاز کو بھول کر وہ ہر طریقے سے اس کو کمانے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑی دور سے بکھرے بالوں کے ساتھ لمبا سفر طے کر کے تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، یہ آ کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہہ رہا ہوتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کا لباس حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے۔ تو بندے کو اپنی زندگی کے اندر حلال اور حرام کی تمیز رکھنی چاہیے۔ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، آج قیامت کے وقوع کو جھٹلا کر بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ بندہ بالکل اس کبوتر کی طرح ہو جائے جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی نہیں ہے، یا سورج کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر لے کہ رات ہی ہے۔ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، جب وہ واقع ہو جائے گی تو پھر انسان کو فکر پڑے گی اور انسان جو ہے اس دن اس کو جھٹلا بھی نہیں سکے گا، اور پھر کہہ رہا ہوگا اَيْنَ الْمَفَرُّ، آج بھاگنے کی جگہ کدھر ہے، اور پھر وہاں پر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اپنے رب کی طرف ہی تیرا پلٹنا اور تیرا لوٹنا ہے۔ اور اس کے اوپر وہ آیت بھی آتی ہے کہ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، جب تک سانس میں سانس ہے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، انسان اپنے آپ کو خود دیکھنے والا ہے۔
اگلی آیت میں اللہ الرحمن فرماتے ہیں خافضۃ، یہ قیامت جو آنے والی ہے یہ نیچا کرنے والی ہے، رافعۃ بلند کرنے والی ہے، یعنی یہ کچھ لوگوں کو نیچا کر دے گی اور کچھ لوگوں کو اونچا کر دے گی۔ اور یہ کیسے نیچا اور اونچا کرے گی؟ دنیا کے اندر اللہ الرحمن کی نافرمانی اور بغاوت کرنے والے متکبر لوگ جو دنیا میں بڑی اونچی کرسیوں کے اوپر براجمان ہوا کرتے تھے اور اپنی پاور کے اوپر، اپنی قوت اور دولت کے اوپر بڑے نازاں شاداں اور فرحاں تھے، ان لوگوں کو کل قیامت والے دن جس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک موٹا لحیم شحیم آدمی، مراد یہ ہے کہ اس کے پاس بڑا کچھ ہوگا، بڑی فراوانیاں ہوں گی، اللہ کے ہاں لایا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ کے ہاں اس کا وزن ہوگا۔ تو اس حساب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتلایا کہ خافضہ، وہ پست کر دینے والی ہوگی، کتنی ہی نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی، ینظرون من طرف خفی، وہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اوپر کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، اس دن جب وہ نکلیں گے، یخرجون من الاجداث، وہ اپنی قبروں سے جس دن نکالے جائیں گے تو ان کی آنکھیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور اپنے جرائم ان کو یاد آ رہے ہوں گے۔ تو کہا خافضۃ، کتنے ہی لوگ جو دنیا کے اندر بلند و بالا اور بڑی اونچی کرسیوں کے اوپر رہا کرتے تھے، بڑے اونچے مرتبوں والے لوگ تھے، جنہوں نے دین سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رکھا تھا، یہ لوگ کلا ان الانسان لیطغی، جو سرکش لوگ ہیں، جو باغی لوگ ہیں، یہ سرکشی ان کے اندر اس قدر عام ہوتی چلی گئی کہ ارآہ استغنا، اپنے آپ کو دین سے بے بنیاد اور بے نیاز سمجھ لیا اور دین سے پیچھے ہٹ کر اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ گئے اور دنیا کے اندر لگژری لائف گزارنے کے لیے اور 5 سٹار بننے کے لیے ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی، بڑا اونچا اپنا سٹینڈر رکھا، لیکن ہوا کیا کہ کل قیامت والے دن ان کا یہ سٹینڈر، ان کا یہ دولت اور ان کی یہ اولاد، ان کے آگے پیچھے پھرنے والے ان کے چمچے کھڑچے، یہ ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ خافضۃ، یہ نیچا کر دینے والی قیامت، رافعۃ، کتنوں کو بلند کر دینے والی، جنہیں دنیا کے اندر کنگلے، فقیر اور نہ جانے کیا کیا سمجھا جاتا تھا، جن کو مولوی ہونے کے تانے ملتے تھے، جنہیں مسیتڑ کہا جاتا تھا، یا جنہیں کہا جاتا تھا یہ داڑھیوں والے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، اس طریقے کے جو ہے ان کے اوپر لان تان کی جاتی تھی، رافعۃ، قیامت والے دن ان کو اللہ الرحمن بڑے بڑے دھماکوں سے امن دے دے گا، وہ رب کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ وہ دن جو 50,000 سال کا دن ایک کافر کو اور ایک گنہگار اور بد کردار شخص کو لگ رہا ہوگا، وہی دن اس نیک آدمی کے لیے حوض کوثر کا جام محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے پیا جائے گا، اور پھر اس کا ایک گھونٹ پینے کے بعد اس 50,000 سال کے لمبے دن کے اندر پیاس کا تصور تک نہیں، اور پھر جب یہ عرش کے سائے تلے ہوں گے ٹھنڈی ہواؤں میں نور کے ممبروں کے اوپر، اور ان کو اللہ الرحمن دین اور شریعت کی بنا پر اونچے درجے اور انبیاء کا ساتھ نصیب کرے گا، کرام بررہ، عزتوں والے فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا، اور پھر وہ وقت ہوگا کہ جس دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ان کے لیے طے کر دیا جائے گا، وہ 50,000 سال کا دن ان کے لیے اس قدر مختصر کر دیا جائے گا، خوشی کے لمحات میں رب ان کے وقت کو زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جائیں گے، اور پھر کیفیت حالت یہ ہوگی کہ خافضۃ الرافعہ، مشرک جو ہے وہ اس دن ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے، اور ایمان والے جو ہیں وہ اس دن بلند کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر سورۃ الواقعہ کی وہ آیت میں لازماً کوٹ کرنا چاہوں گا جس میں اللہ الرحمن فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ کل قیامت کی ذلت سے بچنے کے لیے آج ہمیں اس آیت کو سمجھنا ہے، اور یقیناً یہ آیت مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے سمجھا سکتی ہے اگر ہم اس کے اوپر تدبر کریں۔ کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان خود اپنے اوپر ایک نگران ہے، ہر اپنے آپ کو دیکھنے والا ہے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، خواہ اس کے اوپر وہ کتنی معذرتیں کیوں نہ کرتا پھرے، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں وہ ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں وہ کسی کا حق مار رہا ہے۔ اقرأ کتابک، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ آپ اپنے اعمال نامے کو، آپ اپنی حرکتوں کو خود پڑھیے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا،
آج کے دن میں آپ خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو بندے کا یہ انداز اور بندے کا یہ رویہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر، اپنی بات کے اوپر اور اپنی حرکتوں کے اوپر خود نگران ہے۔ ولو القا معاذیرہ، یہ خود دیکھ لے کہ یہ کہاں پر اللہ الرحمن کی نافرمانی کر رہا ہے، کس کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کس کے اوپر جو ہے وہ دست درازی کر رہا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کا جسم کن کن کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو آج کے دن کے اندر اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کل قیامت والے دن نیچے درجے میں ہوگا یا اونچے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عزتیں ملیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی بدولت کتنی ہی امتوں کو اور کتنی ہی قوموں کو، کتنے گروہوں کو، کتنی جماعتوں کو، کتنے لوگوں کو اللہ بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اسی کی وجہ سے کتنے لوگ، کتنی گروہ، کتنی جماعتیں، کتنے ہی زیادہ افراد وہ ذلت کے گہرے کھڈوں میں جا گرتے ہیں۔ جس نے اس کے ساتھ تمسک اختیار کیا وہ عزت کے رستے پر چلا، اور جس نے اس کو پس پشت ڈالا، اس کو پتھر کے دور کی باتیں کہا، اس کو مسجد کی چار دیواری کے اندر محبوس کر دیا اور اس کی تعلیمات کو ایک محدود طبقے تک رکھ دیا، اور تعلیم کے تعریف بدل کر، اس کی ڈیفینیشن کو بدل کر کسی اور رستے کے اوپر وہ چل پڑا، تو سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور اسی کی بدولت اللہ الرحمن نے بہت ہی واضح انداز میں کھول کھول کر یہ باتیں بیان فرما دیں کہ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ اور وہ کب آئے گی؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو سخت طریقے سے ہلایا جائے گا۔ اور زمین کا یہ ہلنا، رجا یا رجو کا معنی ہوتا ہے زلزلہ برپا کرنا۔ وَدُكَّتِ، اور ایک جگہ پر آتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے آ کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیامت کی خبریں دیتا ہے، ذرا یہ بتا کہ یہ سنگلاخ پہاڑ، اونچی اور بلند چوٹیاں، ان کا کیا بنے گا؟ مالک نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائی، یسألونک عن الجبال، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تیرا رب ان کو صاف ستھرا کر کے رکھ دے گا، اور کسی بھی طرح سے زمین کے اوپر کوئی اونچائی اور کوئی گہرائی نظر نہیں آئے گی، زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور جب یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تب وہ ہو جائیں گے ذرات ایسے جو بکھرے ہوئے ہوں۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے یہ ہوا میں اڑتے پھریں گے، کالعہن المنفوش۔ تو ان کی یہ کیفیات، مختلف کیفیات ہیں جو اللہ الرحمن نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ 7ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور پھر جب یہ کیفیات اور حالتیں ہم ان اشیاء کی کر دیں گے جن اشیاء کو ہم نے تمہارے لیے مسخر بھی کیا ہے، تمہاری آنکھوں کی اور تمہاری تسکین کا ذریعہ بھی بنایا ہے، جب یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا تو تم 3 گروہوں کے اندر منقسم ہو جاؤ گے، تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجیے کہ یہ جو حالات آیت نمبر 6 تک بیان ہوئے ہیں، یہ پہلے نفخ کے بعد اور دوسرے نفخ کے بعد، نفخ کہتے ہیں وہ سور جو پھونکا جاتا ہے، 2 سور پھونکے جائیں گے، پہلے نفخ کے ساتھ سارے ہی مر جائیں گے اور دوسرے نفخ کے بعد سارے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو کچھ اصول یہاں پر وہ بیان کیے گئے ہیں، کچھ باتیں وہ دی گئی ہیں جو پہلے نفخ کے بعد ہیں۔ مثلا جب قیامت قائم ہو جائے گی، یہ پہلے نفخ کے اندر ہے، اور یہ زمین کا ہلایا جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ کر دیا جانا، یہ پہلے نفخ کے ساتھ ہے جب دنیا تباہ و برباد کر دی جائے گی، اور پست کرنا اور اونچا کرنا یہ دوسرے نفخ کے ساتھ ہے کہ اس دن پتہ لگ جائے گا کہ عزت کس کی ہے اور اس دن جو ہے وہ ذلت کس کے لیے ہے۔ اور کنتم ازواجا ثلاثا، یہ بھی دوسرے نفخ کے بعد ہی ہوگا کہ انسان 3 حصوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اپنے اعمال کی بدولت۔ اعمال کی بدولت انسانوں کے 3 گروہ،
یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر دنیا کے ایک آخری انسان تک ہوں گے۔ اب وہ گروہ کون کون سے ہوں گے؟ قرآن کریم نے ان کو 3 حصوں میں بیان کیا ہے، اور وہ تینوں حصے اس سورۃ الواقعہ کے اندر آتے ہیں۔ ایک چوتھی قسم بھی جنتیوں کی ذکر کی جاتی ہے، لیکن وہ اس حساب سے نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور سنیریو کے اندر ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس ملاقات کے اندر اس کو بھی ساتھ میں چلانے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس کو بالکل آخر پر رکھیں گے۔ اللہ الرحمن فرما رہے ہیں یہاں پر فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلا گروہ ہوگا ان لوگوں کا جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی کیا ہی خوب اور کیا ہی اچھے ہیں۔ ما اصحاب المیمنہ، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے ما احسنتا، کیا ہی خوب تو نے کیا ہے۔ تو فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، سو دائیں ہاتھ والی پہلی قسم ہے، پہلا گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہے، اور کیا ہی خوب ہیں یہ لوگ۔ ان کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اب یہ دائیں ہاتھ والے ان کو کیوں قرار دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور زندگی کے اندر انہوں نے اس بات کا احتیاط کی ہوئی تھی، اس بات کو انہوں نے دل کے اندر سمجھا ہوا تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، میں نے اپنی زندگی کے شب و روز کا، ان لمحات کا اللہ کے حضور جا کر ایک نہ ایک دن جواب دینا ہے۔ تو جس دل کے اندر یہ جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ دل کے اندر صرف ڈر کا پیدا ہو جانا ہی بندے کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بندے کے دل کے اندر یہ جواب دہی کا احساس پیدا ہو جانا، یہ بندے کو دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ دوسری قسم ہے انسانوں میں سے وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، ہائے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے، کتنے ہی بدبخت ہیں یہ بائیں ہاتھ والے۔ یہ بائیں ہاتھ والے کون سے ہوں گے؟ جن کے نامہ اعمال ان کی پشت کے پیچھے سے ان کو بائیں ہاتھ میں انتہائی حقارت اور ذلت کے ساتھ پکڑائے جائیں گے، اور یہ اس دن کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ ہمارے اعمال نامے ہمیں دیے ہی نہ جاتے۔ اور ان کی وجہ کیا ہوگی ان کے بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جانے کی؟ کہ یہ دنیا پرستی میں، مال پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لکل امت فتنۃ، اور ایک روایت میں وثنن کے الفاظ ہیں، ہر امت کا ایک بت ہوتا ہے، ایک فتنہ ہوتا ہے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا جو فتنہ ہے یا ان کا جو بت ہے وہ مال ہے۔ تو بندہ اگر مال کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ کیفیت آتی ہے الہاکم التکاثر، کثرت کے لالچ نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کو جا پہنچے ہو، لیکن تم اس چیز کی طرف نہیں آئے کہ تم نے اللہ الرحمن کو جواب بھی دینا ہے۔ تو بندے کے پاس مال بہت زیادہ کثرت میں بھی ہو، اور وہ اس کثرت کے اندر جی رہا ہو، شوق پورے کر رہا ہو، لیکن کیا ہی انسان کی بدبختی ہے کہ یہ دنیا سے چلا گیا، حساب یہ دے رہا ہے اپنے مال کا، اور اس کے مال کو استعمال اس کے رشتہ دار کر رہے ہیں، اس کی اولاد، اس کی بیوی اور اس کے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کے مال کے اندر تصرف کر رہے ہیں، اور یہ ایک اکیلا اس مال کا حساب دے رہا ہے۔ تو بڑی ہی بدبختی ہے کہ انسان کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں صرف اس وجہ سے دیا جائے کہ وہ دنیا کی ایک ایک جز کو اور ایک ایک نقطے اور حرف کو جانتا پہچانتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں وہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہو، اسے احساس تک نہ ہو کہ مجھے بھی ایک دن فنا ہے۔ تو دنیا کے اندر میرا بھائی فرعون، آج دنیا کے سب سے امیر ترین انسان مل کر بھی اس کی حکومت کا اور اس کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قارون سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں گزرا۔ قرآن کہتا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے صرف ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، تو خزانوں کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیفیات جو ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اس وقت میں جب بندے کے پیمانے اور سکیل بدل جایا کرتے ہیں۔ تو کہا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے کتنی ہی حقیر ہیں یہ لوگ، کتنی گندی اور حقیر مخلوق ہیں۔ میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں لایا جائے گا دنیا کا متکبر اور مغرور ترین شخص، جس کے جو ہے وہ ناک کے اوپر اور ماتھے کے اوپر ہمیشہ بل پڑے رہتے ہیں، جس کی گردن میں سریہ ہے۔ یہ بندہ جو کسی غریب آدمی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے،
یا اپنے لیول سے نیچے اترتا نہیں ہے اور اپنے اندر ایک فرعون اور ابو جہل بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے بندے کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں ہم اگر کسی سے متاثر ہو جائیں، کسی سے امپریس ہو جائیں، تو یہ ہمارے دلوں کا انداز ہے، وگرنہ مومن جو ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے امپریس نہیں ہوا کرتے۔ ان کے لیے امپریس ہونے کے لیے انبیاء اور سلف صالحین کی جو زندگیاں ہیں وہی ان کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا والسابقون السابقون، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو سبقت لے جانے والے، تو سبقت ہی لے جانے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں۔ اب یہ تین اقسام اللہ الرحمن نے یہاں پر ذکر فرما دی، جنتیوں کی اور جہنمیوں کی۔ پوری انسانیت کی اللہ الرحمن نے تین گروہ بتا دیے، اور ان میں جنتی اور جہنمی بھی اللہ الرحمن نے واضح فرما دیے۔ اور سب سے پہلی جو قسم جس کی تفصیل ہم لیں گے وہ ہے السابقون السابقون، ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کو اللہ الرحمن نے بائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین قرار دیا، اور تیسرے ہیں بائیں ہاتھ والے جن کو قرآن نے اصحاب الشمال قرار دیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں السابقون السابقون کی طرف۔ ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ یہ مقرب ہیں، اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ان کا ذکر ہم نے سورہ رحمان کے اندر پڑھ لیا۔ ثلۃ، ایک بہت بڑی جماعت ہوں گے، من الاولین، پہلوں میں سے، وقلیل من الاخرین، اور بہت تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔ ان آیات کو سمجھ لیجئے، یہ اہم آیات ہیں سمجھنے کے اعتبار سے۔ ایک بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے اور بہت چھوٹی جماعت آخر والوں میں سے، اس میں اہل علم کے دو قول ملتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ایک اقوال ہیں، لیکن جو مشہور ہیں اور جو ان آیات کے اوپر جو ہے وہ واضح طور پر منطبق ہو سکتے ہیں، اور اہل علم نے، جن میں امام طبری اور امام ابن کثیر رحمہم اللہ، ان دونوں نے جو دو قول ذکر کیے ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے، اس میں امام طبری رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں وہ انبیاء اور ان کے انتہائی قریبی صحابہ، اور پھر اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، یہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، اس امت سے قبل جتنے لوگ گزر چکے ہیں، وہ لوگ الاولین میں آئیں گے، اور اولین کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ السابقون السابقون کے اندر فال کر جائے گی۔ اور قلیل من الاخرین، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس بعد والی امت کے اندر سے اس میں شامل ہوں گے، جن میں صحابہ کرام آ جاتے ہیں۔ اور بعض کا قول اس میں یہ ہے کہ یہ بات در حقیقت اس امت کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ اس امت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والا زمانہ۔ روایات کو جمع کیا جائے تو یہ تین زمانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد ذکر فرمائے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عہد مبارک، پھر صحابہ کرام کا، پھر تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کا، یہ چار جو دور ہیں یہ آتے ہیں ثلۃ من الاولین میں۔ اس قول کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ پہلا جو گروہ ہے وہ یہ والا گروہ ہے، والسابقون السابقون، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے کے افراد قرار دیا۔ اور جو ہم ان زمانوں کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کیٹیگری میں، اس جنت کی اس قسم میں جنتیوں کے ساتھ ایسے جنتیوں کے اندر جو ہے وہ بہت کم ہوں گے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم بھی والسابقون السابقون اور اللہ کے مقرب بندوں کے اندر شامل ہو جائیں تو ہم کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ الرحمن کا فرمان ہے،
वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। कुरान भी इस बात की तायीद करता है कि सहाबा किराम का जो बड़ा गिरोह है वो इस कैटेगरी के अंदर होगा जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। आप देखिए तो सही कि यही सहाबा किराम ही तो हैं जिन्होंने अपनी जानें, अपने माल, अपनी औलादें, अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। शेखैन, अशरा मुबशरा, बदरी सहाबा किराम और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमा वक़्त रहने वाले जिनकी तादाद तकरीबन जो है वो 1.5 लाख के करीब जा पहुँचती है, ये सहाबा किराम जो हैं इनको अल्लाहुर रहमान ने यहाँ पर करार दिया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जो साबिकीन अव्वलीन हैं वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं जिनको अल्लाहुर रहमान ने अपने मुकर्रब बंदे करार दिए हैं और इनको जन्नतों के अंदर अल्लाहुर रहमान ने जगह अता करनी है। यहाँ ये बात भी जहन में रख लीजिए कि ये कौन लोग हैं, हम इनके अंदर कैसे शामिल हो सकते हैं। अल्लाहुर रहमान ने उसका तरीका भी इसी आयत के अंदर सूरत तौबा के अंदर ही जिक्र फरमाया वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जो उनकी इत्तिबा करते रहे एहसान के साथ, यानी मुहाजिरीन और अंसार के रस्ते के ऊपर जो लोग एहसान के साथ चलते रहे तो वो भी साबिकीन अव्वलीन में शुमार हो जाएंगे। साबिकीन का माना होता है सबकत ले जाने वाले। इसके दो माना हो सकते हैं। एक माना तो ये कि इस्लाम लाने में सबकत ले जाने वाले, तो इसमें तो यकीनन सहाबा किराम हम पर सबकत ले जा चुके। और एक माना इसका ये है कि नेकी में सबकत ले जाने वाले, तो इसमें भी सहाबा किराम हम पर नेकी में सबकत ले जा चुके हैं। लेकिन ये मलहूज़े खातिर रहे कि नेकियां आज भी मौजूद हैं, दिन आज भी 24 घंटे का है और नेकियां और इस्लाम वो नहीं बदला है। तो अगर आज भी हम नेकियों की तरफ तड़प रखें, बाज़ लोग वो होते हैं जो नेकी को खुद तलाश कर रहे होते हैं, नेकी के रस्तों को तलाश करते करते वो उस नेकी को कर गुजरते हैं। वो एक एक अमल के पीछे अपनी निजात की बुनियाद रख रहे होते हैं और अमल करने के लिए वो दिन रात एक करते हैं, अपने आराम को तज करके, अपने आप को फना करके और अपनी हैसियत का इनकार करके वो अल्लाहुर रहमान की बंदगी में जुटे हुए होते हैं। और यही वो लोग होते हैं जिन्होंने अल्लाहुर रहमान की उस बात को सीने से लगाया हुआ होता है कि फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे पर सबकत हासिल करो, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, और आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करना। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ लगाना और उन कामों को तलाश करना जिसमें रब राजी होता है। तो ऐसे लोग जो मुहाजिरीन और अंसार यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के रस्ते के ऊपर चलते हुए उनकी इत्तिबा करते हैं, एहसान के साथ उनकी इत्तिबा करते हैं, यानी उन्हीं के रस्ते के ऊपर चलते हैं, उन्हीं के तरीके के ऊपर चलते हैं। तो ये वाला जो रास्ता होता है ये बंदे को वस्साबिकून अस्साबिकून अल्लाह के मुकर्रब बंदों के अंदर शामिल कर देता है। अब अल्लाहुर रहमान के जो मुकर्रब बंदे हैं उनकी एक सिफ्त अल्लाह ने जिक्र कर दी कि एक तो वो सहाबा किराम के ईमान वालों के रस्ते के ऊपर चलते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं, और फिर ये कि एहसान के साथ कर रहे होते हैं। सहाबा किराम की जो इत्तिबा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, और लोगों के तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत पर अमल करना लाजिम करार दिया गया है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की अज़मत को यूं भी बयान किया कि अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। और इसी तरीके से फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर आता है कि तुम में से कोई एक बंदा ओहद पहाड़ भी सोने का बनाकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, लेकिन मेरे सहाबी की सदका की हुई आधी खजूर के अजर के बराबर भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत सारी फजीलत है सहाबा किराम की, और अल्लाहुर रहमान ने उनको अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट दुनिया में अता किया और अल्लाह खुद भी उनसे राज़ी हुआ, वो भी अपने रब से राज़ी हुए। तो एक तो सिफ्त ये है, एक तरीका ये है कि अगर हम
اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بلا حساب جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، اللہ الرحمن کے رستے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ نیکی کا جو بھی رستہ ہمارے سامنے ہو ہم اس پر آگے بڑھ کر عمل کریں، یہ نہیں کہ ہم اس کو پوسٹ پون کر دیں، ہم اس کو پینڈنگ کر دیں، کیونکہ آج عمل ہے، آج حساب نہیں، اور کل کو حساب ہوگا، کل کو عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ آج آپ کی طرف سے ذرہ برابر نیکی بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور کل کو اگر کوئی کافر پوری زمین بھی سونے کی بنا کر اللہ الرحمن کو فدیہ دے دے کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ احسان کے ساتھ صحابہ کرام کے رستے کے اوپر چلنا، تو احسان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث اس کی تشریح کرتی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ الرحمن کی یوں بندگی کریں، ہر نیکی اللہ کی بندگی ہے، تو آپ کوئی بھی بندگی اللہ الرحمن کی کر رہے ہیں تو آپ واضح طور پر یہ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کر لیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ نیکی خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے یہ نیکی نہیں کر رہے۔ آپ کی نیکی کے اندر خلوص ہو، للہیت ہو، اخلاص ہو، خشیت ہو، تواضع ہو، انکساری اور عاجزی ہو، پھر کہیں جا کر نیکی اپنی معراج کو پہنچنے میں ایک قدم آگے بڑھتی ہے۔ نیکی قبول کرنے کے لیے دوسرا قدم یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے عین مطابق ہو۔ اگر نیکی سنت رسول سے ہٹی ہوئی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اللہ کے ہاں وہ عمل بھی مقبول نہیں۔ صحابہ کرام نے سنتوں کا اتباع کس حد تک کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مجلس کے اندر ایک شخص نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجنا چاہیے، لیکن اس موقع پر، چھینک کے موقع پر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم صرف اور صرف الحمدللہ کہنے کی ہے، تم اس میں اضافہ نہیں کرو۔ اور یہ اگر بندہ بدعات کے اندر آ جائے اور بدعات کو دین کا نام دے اور ملمہ سازی کر کے اس کو تزیین کر کے اس کو خوبصورت بنا کر یہ کہے کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے، تو یہ عمل کوئی اچھا نہیں۔ عمل کی قبولیت کی دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ بندے کے پاس سنت رسول بھی ہو، سنت رسول کے مطابق کیا جانے والا عمل۔ دیکھیں آپ خلوص کے ساتھ ایک رکعت میں 3 سجدے نہیں کرتے ہیں، کس لیے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ طواف کے 7 کی بجائے 10 چکر نہیں لگاتے، بے شک آپ کا خلوص جتنا مرضی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں۔ تو پھر باقی اعمال کے اندر بھی بندے کو تفکر کرنا چاہیے کہ آیا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ کیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی جانب سے تو کر گزریے، اگر نہیں کیا گیا تو رک جائیے، اسی میں نجات ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں تو وہ عمل مردود قرار دیا جائے گا۔ اور تیسری شرط عمل کی قبولیت کی یہ ہے کہ شرک کی گندگی بندے کے اندر نہ ہو۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کا آپ نے ارتکاب کیا تو آپ کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے۔ تو شرک سے بچیے، خلوص اپنے دل کے اندر لائیے اور سنت رسول کے مطابق عمل کیجئے۔ آپ مقربین کے اندر شامل ہونے والے رستے کے اوپر چڑھ چکے ہیں۔ اور پھر احسان کا ایک پہلا درجہ تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ گویا بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر بندے کے اوپر لازمی ہے کہ بندہ کم از کم اتنی کیفیت اپنے دل کے اندر ضرور رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ کیفیت بندے کے دل کے اندر آ جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بندے کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ عمل اپنے رب کو دکھانے کے لیے کرنا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ ریاکاری، دکھلاوا، یہ انسان کے اعمال کو ایسی دیمک کی طرح ختم کر دیتا ہے کہ جس کا بندے کو پتہ تک نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کے اندر بندے کو خلوص رکھنا چاہیے، ریاکاری سے بندے کو جس قدر ہو سکے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو سابقون اور الاولون کے حوالے سے گفتگو ہم نے کی ہے، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بیسیکلی صحابہ کرام یا انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے صحابہ کی جماعت ہے، جو کہ پہلے لوگوں کا ایک بڑا گروہ ہے،
اور آخر والے یعنی ہم لوگ یا صحابہ کرام اور تبع تابعین تک، اس کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے جو لوگ ہیں، ان میں سے چیدہ چیدہ لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر بلا حساب ان مقربین کے ہمراہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور اللہ ان کو بھی اپنے مقرب بندوں کے اندر جگہ عطا کرے گا۔ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام محنت کر کے اگر ان درجوں تک پہنچ گئے تو ہم محنت کر کے صحابہ کرام کا ساتھ اللہ سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت ہے اور خلوص ہے، سنت رسول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ الرحمن کی طرف رجوع ہے، اور ان بنیادوں کے اوپر بندہ جو ہے وہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ کہا علی سرور موضونہ، یہ بڑے ہی مرصع قسم کے جو ہیرو جواہرات جڑے ہوئے جو تکیے ہوں گے، تخت ہوں گے، ان کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا، وہ اس کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، یعنی کوئی کسی کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھا ہوگا کہ کسی کو شرمندگی ہو یا کوئی ڈی ویلیو اور ڈی گریڈ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سارے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان، ان کے اوپر چکر لگا رہے ہوں گے، ان کے اوپر لڑکے آئیں گے ان کی خدمت کرنے کے لیے، مخلدون، سدا لڑکے ہی رہنے والے۔ اب یہ لڑکے کون ہوں گے؟ یہ جنت ہی کی مخلوق ہے۔ اللہ الرحمن نے ان کی یہی تفصیل قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے کہ یہ خدمت گزار لڑکے ہوں گے، اور کیسے ہوں گے ان کی تفصیل بھی آگے آ رہی لؤلؤ مکنون کے حوالے سے، کہ یہ چھپے ہوئے لڑکے ہوں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، وہ بڑے پیالے اور جو ہے وہ سراہیاں لے کر آئیں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور شراب کا جو چشمہ ہے معین نام کا، شراب کے جاری چشمے سے وہ ٹھنڈی شراب جو ہے وہ بھر کر لے کر آئیں گے، لا يصدعون عنها، یہ شراب پینے کے بعد نہ تو جنتیوں کے سر میں کوئی درد کی ٹیسیں اٹھیں گی، ولا ينزفون، اور نہ ہی وہ مدہوش ہوں گے، بلکہ یہ شراب جو ہوگی یہ پینے والوں کو فرحت اور سرور بخشے گی، اور اللہ الرحمن کی نعمتیں ان کے اوپر جو ہیں وہ یوں نچھاور کی جائیں گی۔ یہاں غور کیا جائے تو یہ جنتیوں کی اعلیٰ ترین قسم ہے جن کی خدمت کے لیے رب نے لڑکے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وفاکہہ، اور پھل لیے ہوئے وہ لڑکے آئیں گے، مما یتخیرون، ہر چیز کو جسے وہ پسند کر رہے ہوں گے، یعنی ان کی پسند کے پھل ان کے سامنے رکھے جائیں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور گوشت لیے ہوئے پرندوں کے گوشت جو ہوں گے، مما یشتہون، اس قسم میں سے جو وہ چاہیں گے۔ اب جنتیوں کے جو پرندے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹ گردن اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی جنت کے جو پرندے ہیں وہ بھی گردنیں اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور بندہ جو ہے وہ بھی سوچ رہا ہوگا کسی پرندے کی طرف دیکھ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا گوشت جو ہے وہ پکا پکایا اس کے سامنے اس کی مرضی اور مطلوب کے مطابق اللہ الرحمن اس کو عطا کر دیں گے۔ یہ تو ہوئی کھانے پینے کی چیزیں، ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے تو وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی جو ہیں وہ حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے موتی ہوں، جزاء بما كانوا يعملون، اس کے بدلے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ عمل جو ہے یہ لازمی ہے، اللہ نے جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے۔ عمل صالح جو ہے یہ بندے کو کرتے رہنا چاہیے، اور کتنا کرتے رہنا چاہیے؟ مسلسل کرتے رہیے۔ آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جی وہ پورے اپنی جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ مدرسوں کے اندر لگا دیں، یا آپ جو ہے جی بڑی محنتیں کرتے پھریں، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر چلتے رہیے۔ جب آپ صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہیں، چلتے رہے ہیں، تو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیے۔ آپ کے دین کا یا آپ کی دنیا کا جو بھی معاملہ ہو، دین کا اس کے بارے میں آپ کو جو بھی حکم ہے، سر تسلیم خم کر کے دل کی محبت اور دل کے احترام کے ساتھ اس کو لے لیجئے، تو یہ آپ کا عمل خالص کر دے گا۔ لیکن اگر بندہ جو ہے وہ عمل کو چھوڑ دے اور کہے کہ میرا عقیدہ بڑا درست ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کوئی درست نہیں۔ جو عقیدہ بندے کو نماز نہ لا سکے، بندے کو نماز کا پابند نہ بنا سکے، بندے کا جھوٹ نہ چھڑوا سکے، اور بندے کو جو ہے وہ متبع سنت نہ بنا سکے، تو وہ عقیدہ کوئی عقیدہ نہیں۔ یہ بندہ صرف زبان کا بندہ ہے، صرف باتیں کر سکتا ہے، عملی اعتبار سے اس بندے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ الرحمن کے ہاں ایسے بندوں کے لیے ایسی جزا نہیں ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما،
جنت کے اندر نہ تو وہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ لغو بات وہ جو انسان بسا اوقات شہوانی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تأثیمہ وہ باتیں جو غیبت، چغلی اور دوسروں کے بارے میں ہوا کرتی ہیں۔ بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم دلوں سے ساری رنجشیں، کدورتیں، نفرتیں نکال کر ہی جنتوں کے اندر داخل کریں گے، اور جب وہ جائیں گے تو آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، مگر وہاں پر ایک ہی بول ہوگا، سلامتی اور سلامتی۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب وہ آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجیں گے، اور پھر آپس میں اپنی روٹین کی گفتگو جو بھی وہ کرنا چاہیں گے وہ کر گزریں گے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہوگی، جتنی باتیں بھی ہوں گی وہ سلامتی والی باتیں ہوں گی۔ نہ تو کسی کی عزت کو وہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہوگا، اور نہ ہی کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی کیچڑ اچھالا جا رہا ہوگا۔ تو یہاں یہ ایک سبق بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کتنے ہی لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے اوندھے منہ کر کے لوگوں کے گروہوں کے گروہ، فوجوں کی فوجیں جو ہیں وہ جہنم کے اندر گرا دی جائیں گی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا اخلاق بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے پہلے گروہ کا تذکرہ مکمل کیا۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم اپنی کل کی ملاقات کے اندر منڈے والے دن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بقیہ گروہ کے بارے میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ